اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِن كَانَ أَصْحَابُ الْأَيْكَةِ لَظَالِمِينَ، اور تحقیق ایکا والے بھی بڑے ظالم تھے۔ ایکا سے مراد، صاحب ایکا سے مراد کون لوگ ہیں؟ ایکا گھنے جنگل کو کہا جاتا ہے۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ یہ مدین کے پاس ایک جنگل تھا، تو اس وجہ سے مدین والوں کو صاحب الایکا کہا گیا، یعنی جن لوگوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا۔ جس طرح پیچھے گزرا تھا کہ وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، تو مدین والوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تھا، تو مدین کے پاس ایک جنگل تھا ایکا، اس وجہ سے ان اصحاب مدین کا لقب اصحاب الایکا پڑ گیا، یعنی اس سے مراد حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم ہے۔ اور ان لوگوں کا گناہ کیا تھا؟ کفر اور شرک کے علاوہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، جس کی وجہ سے ان کے اوپر عذاب نازل ہوا۔ اور بعض حضرات یہ بھی فرماتے ہیں کہ اصحاب الایکا اور اصحاب مدین یہ دونوں علیحدہ علیحدہ قومیں تھیں۔ جب قوم مدین کے لوگ ہلاک ہوئے، ان پر عذاب آیا، تو پھر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو اصحاب الایکا کی طرف، ایکا والوں کی طرف نبی بنا کر بھیجا۔ اسی طرح حدیث میں بھی آتا ہے کہ ان مدین و اصحاب الایکۃ امتان، کہ مدین اور اصحاب الایکا یہ دو الگ امتیں ہیں۔ بعث اللہ تعالیٰ الیہما شعیبا، اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیجا۔ تو بہرحال وہی مدین والے ہوں یا کوئی اور قوم ہو، تو مدین والے اگر مراد ہیں تو ان کا گناہ اور جرم تو یہ تھا کہ کفر اور شرک کے علاوہ وہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے اس وجہ سے ان کو بھی ظالم کہا اور ان پر عذاب نازل فرمایا۔ فَانْتَقَمْنَا مِنْهُمْ، سو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا۔ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُّبِينٍ، اور یہ دونوں بستیاں کھلے راستے پر ہیں۔ کون سی دونوں بستیاں؟ ایک تو مدین کی بستی، اور ایک جو پیچھے بحر مردار جہاں پر حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر عذاب نازل ہوا تھا، یہ دونوں بستیاں سیدھے راستے پر ہیں، یعنی جب بھی عرب والے شام کی طرف جائیں گے تو یہ بستیاں راستے میں آئیں گی۔ وَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ الْمُرْسَلِينَ، اور تحقیق جٹلایا حجر والوں نے رسولوں کو۔ حجر والوں سے مراد حضرت صالح علیہ السلام کی قوم ہے، یعنی قوم سمود۔ حجر ایک وادی ہے جو حجاز اور شام کے درمیان ہے، یعنی جیسے پیچھے گزرا تھا حضرت صالح علیہ السلام کا واقعہ، ان کی ایک اونٹنی تھی جو اللہ تعالیٰ نے ان کو نشانی کے طور پر عطا فرمائی تھی، اور اس کو اللہ کی اونٹنی کہا گیا تھا۔ تو حضرت صالح علیہ السلام نے ان سے فرمایا کہ اس اونٹنی کے ساتھ نہیں چھیڑنا، اس کے ساتھ چھیڑ چھاڑ نہیں کرنی، اس کو مارنا نہیں، اس کو قتل نہیں کرنا، لیکن ان لوگوں نے باوجود منع کرنے کے پھر ایسا ہی کیا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل کیا۔ تو رسولوں کو جھٹلانے کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب الحجر یعنی قوم سمود نے حضرت صالح علیہ السلام کو جھٹلایا، تو ایک نبی کو جھٹلانا یہ تمام نبیوں کو جھٹلانے کے مترادف ہے، کیونکہ تمام انبیاء علیہ السلام کی تعلیم تو ایک ہی تھی کہ اللہ کی وحدانیت کا اقرار کرو، اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کرو۔ تو جس نے ایک نبی کو جھٹلا دیا، گویا کہ اس نے تمام انبیاء کو جھٹلا دیا۔ تو اس وجہ سے فرمایا گیا ہے کہ حجر والوں نے رسولوں کو جھٹلایا۔ وَآتَيْنَاهُمْ آيَاتِنَا، اور دی ہم نے ان کو اپنی نشانیاں، فَكَانُوا عَنْهَا مُعْرِضِينَ، سو وہ ان سے منہ پھیرتے تھے۔ وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا، قوم سمود کی ایک خصوصیت یہ تھی، اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی طاقت عطا فرمائی تھی کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان میں گھر بناتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَكَانُوا يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا آمِنِينَ، کہ وہ پہاڑوں کو تراش کر ان کو تراشتے تھے اور گھر بناتے تھے امن کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ۔
فَأَخَذَتْهُمُ الصَّيْحَةُ مُصْبِحِينَ، پھر ان کو ایک چیخ نے پکڑا صبح کے وقت، یعنی صبح کے وقت اللہ تعالیٰ نے ان پر عذاب نازل فرمایا۔ فَمَا أَغْنَى عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، پھر جو انہوں نے جو کچھ کمایا تھا وہ ان کے کسی کام بھی نہ آیا۔ وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ، اور نہیں بنائے ہم نے زمین و آسمان، وما بینہما، اور جو کچھ ان کے درمیان ہے، الا بالحق، مگر حکمت کے ساتھ اور اچھے طریقے سے، حق کے ساتھ۔ وَإِنَّ السَّاعَةَ لَآتِيَةٌ، اور بے شک قیامت آنے والی ہے۔ فَاصْفَحِ الصَّفْحَ الْجَمِيلَ، آپ خوبصورتی کے ساتھ ان سے درگزر کریں، کنارہ کشی کریں۔ یعنی یہ کفار جو آپ کی بات نہیں مانتے، تو قیامت آنے والی ہے، آپ ان سے اعراض کر لیں، کنارہ کشی کر لیں۔ ان ربک هو الخلاق العلیم، بے شک آپ کا رب وہی پیدا کرنے والا بھی ہے اور جاننے والا خبردار بھی ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي، اور تحقیق ہم نے دیے ہیں آپ کو 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، والقرآن العظیم، اور قرآن جو کہ عظیم ہے، بڑے درجے والا ہے۔ یہ آپ علیہ السلام کی ایک خصوصیت بھی ہے، اور سورہ فاتحہ کی بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو ایسی صورت عطا فرمائی ہے۔ اس سے مراد سورہ فاتحہ ہے جس کی 7 آیات ہیں، اور اس کے بارے میں کہا گیا کہ مثانی، جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، یعنی نماز میں انسان ہر نماز میں، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتا ہے۔ تو آپ علیہ السلام سے پہلے کسی نبی کو اللہ تعالیٰ نے ایسی صورت نہیں عطا فرمائی، اور یہ سورہ فاتحہ کی بھی خصوصیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو الگ سے بیان فرمایا، اور خصوصیت کے ساتھ کہ ایسی 7 آیات جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور قرآن کریم جو بڑے درجے والا ہے، عظیم ہے۔ تو اسی وجہ سے علماء فرماتے ہیں کہ یہ سورہ فاتحہ سارے قرآن کا خلاصہ ہے۔ لا تمدن عینیک، آپ ہرگز اپنی آنکھیں نہ اٹھائیں، الی، ان چیزوں کی طرف، ما متعنا به ازواجا منہم، جو ان میں سے، کفار میں سے کئی لوگوں کو ہم نے نفع اٹھانے کے لیے دی ہیں۔ یعنی دنیا میں ہم نے ان کو بہت ساری عیش و عشرت کے لیے، مزے کے لیے بہت ساری چیزیں دی ہیں، تو آپ ان کی طرف آنکھ نہ اٹھائیں، یعنی ان کی طرف نہ دیکھیں کہ ان کو اللہ تعالیٰ نے بہت کچھ دیا ہے۔ ولا تحزن علیہم، اور نہ ان پر غم کریں۔ واخفض جناحک للمؤمنین، اور اپنے بازو ایمان والوں کے لیے جھکا دیں، یعنی ان پر غم نہ کریں کہ وہ ایمان نہیں لاتے اور عیش و عشرت میں پڑے ہوئے ہیں۔ ان کا معاملہ اللہ کے سپرد ہے، آپ نے ان کو تبلیغ کر دی، آپ صرف ایمان والوں کے لیے اپنے بازو جھکائیں۔ وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ، اور کہہ دیجئے کہ میں تو صرف واضح ڈرانے والا ہوں۔ كَمَا أَنزَلْنَا، یہ تنبیہ اسی طرح ہے کہ جیسا کہ ہم نے تنبیہ نازل کی علی المقتسمین، فرقہ پرستوں پر، یعنی یہود و نصارہ پر، الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ یعنی یہود و نصارہ نے قرآن کریم کی بعض چیزوں پر ایمان لایا تھا اور بعض چیزوں پر ایمان نہیں لایا، جو ان کی مرضی کی تھیں تو ان پر وہ ایمان لے آتے تھے، لیکن جو ان کے مخالف ہوتی تھیں ان پر ایمان نہیں لاتے تھے۔ تو اس وجہ سے ان کو کہا گیا مقتسمین، فرقہ پرست، تقسیم کرنے والے، قرآن پاک کو ٹکڑے ٹکڑے کرنے والے۔ فَوَرَبِّكَ، قسم ہے تیرے رب کی، لَنَسْأَلَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، ہم ان سب سے پوچھیں گے، سوال کریں گے، عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کاموں کے بارے میں جو وہ کرتے تھے۔ فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ، پس آپ علی الاعلان سنا دیں جن چیزوں کا آپ کو حکم دیا گیا ہے۔ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ، اور مشرکوں کی پرواہ نہ کریں، ان سے اعراض کر لیں۔ اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَهْزِئِينَ، بے شک ہم آپ کی طرف سے ان کے ساتھ مذاق کرنے کے لیے کافی ہیں، یعنی جس طرح وہ آپ کا مذاق اڑا رہے ہیں تو آپ اس کی بھی پرواہ نہ کریں، ہم آپ کی طرف سے ان کا مذاق اڑانے کے لیے کافی ہیں، یعنی ان کے مذاق کا بدلہ ہم خود دیں گے۔ الذین، وہ لوگ ہیں مذاق اڑانے والے، یجعلون مع اللہ الہا آخر، جنہوں نے اللہ کے ساتھ دوسروں کو خدا اور الہ بنا دیا ہے، جو بناتے ہیں اللہ کے ساتھ دوسروں کو الہ۔ فسوف یعلمون، سو ان قریب وہ جان لیں گے۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ، اور ہم جانتے ہیں، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ،
کہ تحقیق آپ کا دل تنگ ہوتا ہے بما یقولون، ان باتوں سے جو وہ کرتے ہیں، یعنی وہ طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں، آپ کا مذاق اڑاتے ہیں، آپ کو تکلیف دیتے ہیں، تو ہمیں معلوم ہے کہ آپ کا دل ان باتوں سے تنگ ہوتا ہے، لیکن اس کا حل یہ ہے کہ فسبح بحمد ربک، آپ اپنے رب کی تعریف بیان کریں، اس کی خوبیاں بیان کریں، وَقُم مِّنَ السَّاجِدِينَ، اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جائیں، یعنی آپ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی حمد و ثنا بیان کریں، ان کی باتوں کا جواب دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ، اور اپنے رب کی عبادت کیجئے، حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یہاں تک کہ آپ کے پاس وہ چیز آ جائے جس کا آنا یقینی ہے، یعنی موت، یعنی موت تک آپ اللہ کی عبادت میں لگے رہیں، آپ اس وقت تک اللہ کی عبادت کریں یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے۔